اچھا حضور یہ بتائیں کہ خلوت صحیحہ، اب ٹاپک بدل رہا ہے یہاں، خلوت صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ خلوت صحیحہ، خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی۔ میاں بیوی، شوہر اور بیوی تنہائی کے مکان میں اکٹھا ہو جائیں، ایسے مکان میں، ایسے روم میں اکٹھا ہو جائیں جہاں میاں اور بیوی وہی دونوں ہوں اور کوئی تیسرا آدمی وہاں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خلوت اور تنہائی۔ اب وہاں اگر وہ اکٹھا ہوئے تھے کہ جب تک کوئی تیسرا آدمی پہنچ گیا، یا عورت کا پالتو کتا تھا وہ وہاں موجود ہے، یا رمضان شریف کا مہینہ ہے اور دن میں یہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے، یہ خلوت فاسدہ ہے۔ یعنی ایسی تنہائی ہو کہ اگر دونوں جماع کرنا چاہیں تو جماع کر سکیں، کوئی چیز ان کو جماع سے روکنے والی وہاں پہ نہ ہو، تو اس کو خلوت صحیحہ کہیں گے۔ اور کوئی بھی چیز وہاں موجود ہے جس کے ہوتے ہوئے وہاں جماع نہیں ہو سکتا ہے، مثلا عورت کا کتا ہی صحیح جو اس کا پالتو کتا ہے، یا کوئی آدمی ہو، کوئی ہوشیار بچہ ہو، کوئی عورت ہو، تو اب یہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی، خلوت فاصلہ ہو۔ خلوت تو ہے، تنہائی تو ہوئی، مگر یہ ایسی تنہائی ہے کہ اس میں دونوں جمع نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کو خلوت فاسدہ کہتے ہیں، اور جمع کر سکتے ہوں تو اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ مگر اس صورت میں کہ جو آپ نے شرطیں بتائیں وہ ساری پائی جاتی ہیں، خلوت صحیحہ ہوئی، کوئی کتا بھی نہیں، کوئی بچہ بھی نہیں، کوئی تیسرا نہیں، اور ایسے میں 1 سال یا 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا نکاح کے بعد، لیکن دونوں اقرار کرتے ہیں کہ جماع نہیں کیا، اور پھر طلاق ہو جائے، تو پھر عدت کا حکم ہوگا یا نہیں؟ ہاں، اگر بیوی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ جماع نہ کر سکا، وہ جماع کے لائق نہیں ہے، اگر یہ کہتی ہے کہ وہ جماع کے لائق نہیں ہے، اسے جماع پر قدرت ہی نہیں ہے، اور شوہر بھی اس کا اعتراف کرتا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں کو جدا کر دیا جائے گا، مگر چونکہ خلوت ہو چکی ہے اور وہاں جماع سے کوئی چیز مانے نہیں تھی، اس لیے مہر پورا کا پورا دینا پڑے گا، مہر دینا پڑے گا، پورا مہر دینا پڑے گا۔ اس کا اثر صرف ایک مسئلے میں پڑتا ہے کہ عورت کہتی ہے کہ یہ جماع پر قادر نہیں ہے، یہ کسی بھی طور پر کوشش کر کے مجھ سے جماع نہ کر سکا، اس لیے وہ اس سے فرقت اور جدائی چاہتی ہے کہ شوہر سے اس کو جدا کر دیا جائے۔ شوہر کسی بھی وجہ سے انکار کرتا ہے، تو یہ مسئلہ اب قاضی شریعت کے پاس جائے گا، مفتی شریعت کے بجائے قاضی شریعت کے پاس جائے گا۔ قاضی شریعت حکم دیں گے ماہر تجربہ کار عورت کو کہ وہ اس عورت کا معائنہ کرے، اور وہ عورت جیسا بیان دے گی اس کے لحاظ سے فیصلہ دیا جائے گا۔ اگر وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں یہ لڑکی ابھی کنواری ہے، اس کے ساتھ جماع نہیں ہوا ہے، تو اس کے شوہر کو علاج کے لیے سال بھر کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر سال بھر تک علاج کے بعد وہ جماع پر قادر ہو جائے گا تو دونوں کو ساتھ میں رکھا جائے گا، عورت کو حکم دیا جائے گا کہ شوہر کے ساتھ رہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر سال بھر تک علاج کے بعد بھی وہ جماع پر قادر نہ ہو سکا اور علاج کارگر نہ ہو سکا، تو پھر معائنہ عورت کرے گی۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں اب بھی اس کا حال وہی ہے، تو اب قاضی عورت سے پوچھے گا کہ تم اپنے شوہر کو اختیار کرتی ہو یا اپنی ذات کو اختیار کرتی ہو۔ اگر وہ کہہ دے کہ میں اپنی ذات کو اختیار کرتی ہوں تو قاضی شریعت کہہ دے گا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان تفریق کر دی۔ قاضی کی یہ کہتے ہی دونوں کے درمیان تفریق اور جدائی واقع ہو جائے گی، اور عورت کو اجازت ہوگی کہ عدت گزار کر کے وہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر لے۔ یہ مسئلہ ہم نے آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ ایک بار نہیں، کتنی بار یہ مسئلہ میرے پاس
پہنچ چکا ہے قاضی شریعت کی حیثیت سے، جی مگر ایک بار کے سوا اور کبھی بھی میں نہ جانچ کرا سکا، نہ عورت جانچ پہ راضی ہوئی، اور نہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کیا جا سکا۔ اچھا، یہ بھی ایک مشکل مرحلہ پیش آتا ہے، لیکن حکم اس کا وہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ عورت جو آپ فرما رہے ہیں تو کیا وہ لیڈی ڈاکٹر گائنیکولوجسٹ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو بہت ساری ایسی لیڈی ڈاکٹرز ہیں ہاں ہو سکتی جو ایسا معائنہ کر سکتی ہیں، مگر ایسی صورت ہو کہ یہ تو ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ قادر تھا یا نہیں تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا نہیں وہ عمل، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ہاں، اگر ایسی بات ہے تو عورت پھر بھی قاضی شریعت کے یہاں اپنا مقدمہ دائر کرے گی، اور اس میں بعض صورتوں میں قاضی شریعت کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ ان کا نکاح فسخ کر کے دونوں کو جدا کر دے۔ اس کے بعد عدت ہاں، عدت تو گزارنا ہے، گزارنی ہے۔ دونوں تنہائی میں رہ چکے ہیں، جی ایک دن کے لیے نہیں، ایک گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، جی۔ تو عدت تو بحال گزارنی ہے۔ اچھا اچھا، لیکن جس وقت یہ ہوا طلاق ہو گئی، شوہر نے طلاق لکھ کر دے دی، سب کچھ ہوا، مگر اس وقت عدت کا مسئلہ نہیں معلوم تھا، تو اس وقت عدت نہیں گزاری اور 3-4 مہینے کا عرصہ گزر گیا، اب یہ مسئلہ معلوم ہوا تو عدت اب سے گزارنی چاہیے یا وہ جو دن گزر چکے وہ کاؤنٹ ہو گئے؟ عدت گزارنے کے لیے عدت کی نیت ضروری نہیں ہے۔ جی، عدت اس کا نام ہے کہ طلاق کے بعد یا تفریق کے بعد 3 حیض آ کر گزر جائیں، 3 بار ماہواری آئے، حیض آئے جی۔ اور چلا جائے جی۔ تو عدت پوری ہو گئی۔ اچھا جی، عدت کی نیت ہو یا نہ ہو تو بھی جی، اور عدت کی نیت نہ ہو تو بھی، تو بھی جی تو اگر اس کے 3 حیض گزر چکے ہیں جی، تو اس کی کاؤنٹنگ ہوگی، شمار اس کا ہوگا، اچھا اور حکم دیا جائے گا کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ جی، اور اگر 2 ہی بار حیض آیا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ ایک مرتبہ اور حیض آنے کا انتظار کرے، جی۔ جب تیسرا حیض بھی آ کر کے گزر جائے گا جی۔ تو اسے اجازت دے دی جائے گی کہ عدت پوری ہو گئی ہے، تم نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتی ہو۔